السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، ہمارا اور آپ کا دنیا میں بھیجے جانے کا کوئی مقصد ہے۔ صبح ہوئی کام کرنے والے کام پہ چلے گئے، کالج جانے والے کالج، اسکول جانے والے اسکول، فیکٹریوں میں جانے والے فیکٹری، یہ سب حضرات چلے گئے۔ شام کو تھکے ہارے آئے، کچھ گپ شپ کی، کہیں غصہ کیا، کہیں بیٹھ کے چائے پی، ٹی وی دیکھا اور پھر سو گئے۔ زندگی کا ایک قیمتی دن اللہ کی مرضی کے بغیر گزار کر آرام سے سو رہے، اور یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے۔ اگر ہم نظر اٹھا کے دیکھیں تو اسی سب کچھ کرنے میں پچھلے 30 سال گزر گئے، کسی کے 40 سال، کسی کے 50 سال، الا ماشاءاللہ۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں بہرحال وہ خیال رکھتے ہیں، وہ عبادتیں کرتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے یہ سب کارخانہ بھی چل رہا ہے، انہی کی برکتوں کی وجہ سے۔ یہاں پہ ایک بزرگ تھے، ان بزرگ کا نام تھا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ، جو ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ وہ بزرگ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ کچھ دن کے بعد ایک حادثہ ہوا اور اس میں ایک خاتون جاں بحق ہوئی جن کا نام بشرا زیدی تھا۔ جو پرانے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں۔ یہ ان بزرگ کے جانے کے کچھ دن کے بعد یہ حادثہ ہوا۔ اس سے پہلے یہ شہر روشنیوں کا شہر کہلاتا تھا۔ اللہ نے ان بزرگ کے ساتھ برکتیں ایسی اٹھائیں کہ اس وقت سے جو حادثے کی سبب بنا یہ کمیونل رائٹس یا فرقہ واریت، آج تک اس کی وجہ سے یہ شہر پنپ نہیں پایا۔ وجہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نیک بندے کو یہاں سے اٹھا لیا، تو اللہ نے لوگوں کو لوگوں کے حوالے کر دیا کہ جاؤ اب چاہے جس طرح زندگی گزارو۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ایک مقصد لے کے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ میں نے تمہاری اور جنوں کی پیدائش نہیں کی سوائے اس کے کہ تم میری عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا ہے؟ کہ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزریں، اور جہاں پر وہ لمحات نہ گزر سکیں اس کی میں معافی مانگوں، اللہ کی طرف رجوع کر لوں۔ ہمیں سب کو یہ معلوم ہے کہ کوئی گناہ ہم سے سرزد ہو جائے تو توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، استغفار کر لیں۔ استغفار کے بلبوتے پہ گناہ شیطان ہم سے کروا رہا ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی بہترین ٹیوب ہو، اپوائنٹمنٹ ہو کہ یہ جلنے کے لیے بڑی اکثیر ہے، اگر کوئی جل جائے تو اس پہ یہ دوا لگا دیں، اس کو فوری طور پہ آرام آ جائے گا، لیکن اس ٹیوب کی وجہ سے کوئی اپنے آپ کو جلائے گا نہیں کہ میں اب ذرا اپنا ہاتھ بھی جلا کے دیکھوں کہ یہ ٹیوب فائدہ دیتی ہے یا نہیں، کوئی اذیت نہیں پہنچائے گا۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنا اس یقین اور ڈھٹائی یہ ڈھٹائی ہے کہ ہم معافی مانگ لیں گے، کیا پتہ مہلت ملتی ہے نہیں ملتی۔ عمر بن عبد العزیز
عمر ثانی گزرے ہیں، بادشاہ گزرے ہیں، ان خلیفہ نے اپنے ان کی اہلیہ نے کہا عید کا موقع آ رہا ہے، آپ خازن سے، خزانچی سے، جو محکمہ تھا پیسوں کا، فائنانس کا، اس سے آپ ادھار تنخواہ لے لیں 1 مہینے کی۔ انہوں نے پیشگی تنخواہ کی درخواست دی، وہ خازن بھی ان کا تھا، اس نے نیچے جواب میں لکھ کر بھیج دیا آپ مجھے 1 مہینے کی گارنٹی دے دیجیے زندگی کی، میں آپ کو پیسے دے دوں گا۔ وہ بھی عمر بن عبدالعزیز کی اہلیہ تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے وہ خط اپنی اہلیہ کو دکھایا تو اہلیہ کہنے لگی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم ایسے ہی عید گزار دیں گے۔ یہ تھے وہ جو اللہ کا ڈر رکھتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر۔ آپ کو ایک آیت قرآن حکیم میں بار بار ملے گی اور وہ ہے اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈر کیا ہے؟ نکاح کی تقریب ہے، خوشی کا موقع ہے، اور اس میں ہم آیات سنتے ہیں، جب وہ پڑھاتے ہیں خطبہ اس میں آیات پڑھی جاتی ہیں۔ 3 آیتوں کا انتخاب فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ان 3 آیتوں میں سے 3 آیتوں میں 4 مرتبہ یہ ذکر ہے اتقوا اللہ۔ بھائی خوشی کی تقریب ہے، اللہ سے ڈرا رہے ہو۔ ڈرانا کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ کب تک ڈرنا ہے تمہیں اللہ سے؟ اس وقت تک ڈرنا ہے جب تک موت واقع نہ ہو، یعنی اسلام کی حالت میں اس دنیا سے چلے جاؤ، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ اپنے دل میں ایمان لے کے چلے جاؤ۔ پھر کبھی لوگوں کو ڈرایا ہے، ایمان والوں سے خطاب الگ ہے، لوگوں سے الگ ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، جہاں پر اجتماعی طور کی بات ہے کہ یہ ایک نیچرل فینومینا ہے کہ دنیا میں پیدائش ہونی ہے، وہ ایک کافر کے یہاں بھی ہوگی، وہ ایک مسلمان کے یہاں بھی ہوگی۔ وہاں انسانوں کو مخاطب کیا اور یہ کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اس اللہ سے ڈرو۔ اور پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، سیدھی اور سچی بات کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ اللہ جب آپ کسی بچے سے کہیں کہ بیٹا میرا یہ کام کر دو میں تمہیں 50 روپے انعام دوں گا، یا فلاں کام کرو گے تو میں تمہیں 100 روپے دوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کام کا کہہ رہے ہیں اور وہ کام ہمارے ہی فائدوں کے لیے ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ انعام بھی فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں کیا دوں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، سیدھی اور سچی بات کیا کرو، تو میں تمہیں کیا کروں گا؟ یصلح لکم اعمالکم، میں تمہارے اعمال کی اصلاح کر دوں گا، جو ٹیڑھ ہیں ان کو سیدھا کر دوں گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اور میں تمہارے جو جتنے گناہ ہیں ان سب کو معاف کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ انعامات بتاتے ہیں کہ یہ کرو گے تو میں یہ تمہیں دوں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبل، اللہ نے فرضیت نازل فرمائی روزوں کی۔ کیوں؟ اللہ انعام کیا دینا چاہ رہے ہیں، اللہ ہمیں کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، مجھ سے ڈر کرنے والے بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنا ڈر بتایا ہے وہ اساس ہے ہماری زندگی گزارنے کے لیے، کہ ہر کام میں یہ دیکھیں اللہ سے نسبت ہو جائے، اللہ سے دوستی ہو جائے۔ میرے دوستو، سب سے بڑی کامیابی اس دنیا میں اگر کوئی ہے تو وہ ہے اللہ کو اپنا دوست بنا لینا، اللہ کو دوست بنا لینا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی تم کوئی سوال کرو تو اللہ سے سوال کرنا۔ دوست کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوست پھر زیادہ دیر تک کسی خرابی میں رہنے نہیں دیتے، اس کو نکال لیتے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ وہ ہیں جو ظلمات سے نور کی طرف کھینچ کر لے آتے ہیں۔ اگر کبھی کوئی نحوست کی وجہ سے ظلمات میں چلا گیا، گناہوں کی وجہ سے ظلمات میں، اندھیرے میں چلا گیا، تو اللہ تعالیٰ اسے کھینچ کر پھر روشنیوں میں لے آتے ہیں۔ اس کے برعکس کیا ہے؟ اس کے برعکس ہے کہ جو شیطان ہے وہ تمہیں روشنی سے کھینچ کے اندھیرے میں لے جاتا ہے۔ تو اس سے بچو اور میرا کہنا مانو۔ اللہ سے محبت کا مطلب اللہ سے دوستی ہے، اور اللہ سے دوستی کا مطلب جو دوست ہوتا ہے، گہرا دوست ہوتا ہے، دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کے ہر موقع پہ کام آئے۔ میرے دوستو، واحد اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہستی ہیں جو ہر موقع پہ کام آنے والی ہیں۔ لا سنتوں ولا نوم، ان کو اونگ اور نیند نہیں آتی۔ وہ ایسے دوست ہیں، دوست غافل ہو جاتا ہے تو نقصان ہو جاتا ہے، لیکن وہ ایسے دوست ہیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بڑھیا کا کہیں گھر تھا، اس کی کٹیا تھی،
آگے بادشاہ کا محل تھا، وہ محل کے راستے میں آ رہی تھی کٹیا، اس پہ راستہ اچھا ہموار بنانا تھا۔ بادشاہ سے کہا گیا کہ وہاں پر ایک اس طرح، اس نے کہا کہ دیکھو کس کا ہے، دیکھا تو گھر خالی تھا۔ اس کو بادشاہ نے حکم دیا مسمار کر دو اور سڑک بنا دو، اس پہ راستہ بنا دیا گیا خوبصورت۔ کچھ عرصے کے بعد بڑھیا آئی، اس نے دیکھا کہ اس کا وہاں گھر موجود نہیں ہے۔ اس نے ایک نظر آسمان پہ ڈالی اور یہ کہا کہ اگر میں یہاں نہیں تھی اللہ تو یہاں تھا، میرا گھر کہاں گیا؟ بس یہ کہنا تھا کہ اس بادشاہ کے محل کی دیواریں گر گئیں، اور بعض جگہ لکھا ہے کہ چھت گر گئی۔ یعنی اللہ سے چونکہ دوستی تھی، ایک دوست یہاں نہیں ہے، دوسرا تو ہے یہاں پر۔ تو جب اللہ سے دوستی لگے تو پھر انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان کا کام پریشانی ہے ہی نہیں، اسی لیے شکر کا ہمیں درس دیا گیا ہے بار بار، اور شکر کی ضد کفر ہے۔ ہم لوگ اگر جائزہ لیں میرے دوستوں، تو جو ناشکری کرتے ہیں وہ کفر کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ تجدید ایمانی کر لیں۔ اور دلیل کیا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ اما شاکرا و اما کفورا۔ جہاں پر شکر کا ذکر ہے وہاں پر کفر کا ذکر ہے، اس کا مطلب شکر کی ضد کفر ہے۔ اور سورہ والضحیٰ واللیل اذا سجا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کی بھی قسم کھائی، دن کی بھی قسم کھائی۔ وجہ یہ ہے دن میں آدمی اپنے معمولات کرتا ہے، حشاش بشاش ہوتا ہے، ادھر ادھر گھومتا پھرتا ہے، لیکن رات سکوت ہے۔ تو رات کا سکوت کا آنے کا مطلب انسان کی طبیعت میں بھی ابھی فرحت ہے، ابھی ہنسنا کھیلنا بولنا ہے، لیکن اسی لمحے کوئی ایسی بات ہو جائے کہ یہ انسان گوشہ نشین ہونا پسند کرتا ہے کہ مجھ سے کوئی بات نہ کرے، بھئی کیا ہو گیا؟ میرا موڈ آف ہو گیا آج۔ اللہ تبارک و تعالی بھی یہی بتا رہے ہیں انسان کی فطرت کہ تم پھر کیا کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ڈھارس دی اللہ نے کہ آپ یتیم تھے، آپ کو سہارا نہیں دیا ہم نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان پہ کوئی مشکل آئے تو وہ اپنے اچھے خیالات، اپنے اچھے والے وقتوں کو یاد کرے کہ یا اللہ آپ نے مجھے یہ بھی تو دیا تھا، آپ نے یہ بھی تو دیا تھا، آپ نے یہ بھی تو دیا تھا، اب اگر آپ نے لے لیا آپ کی حکمت ہے تو دوست سے شکایت کیسی؟ دوست جس راہ پہ وہ لے چلتے ہیں اس راہ کو اسہل دیکھا ہے، جس راہ کو میں تجویز کروں اس راہ کو اسفل دیکھا ہے۔ اسفل بمانے ثقیل، مشکل۔ میری مرضی میں کروں گا، میں یہ مرضی کسی کی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بہترین فیصلہ فرما دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں اور جنوں کی تخلیق نہیں کی سوائے اس کے کہ میری عبادت کریں۔ اللہ فرما رہے ہیں میری عبادت کرو۔ عبادت کا مطلب دوسرے معنوں میں یہ ہے سر آفندگی، اپنے سر کو اللہ کے آگے جھکانا، کوئی چوں چرا نہ رہے، بس جیسا وہ کہہ رہے ہیں اس میں اپنی عقل کے تیر بھی نہ دوڑانا۔ اور جب اللہ سے دوستی ہوتی ہے تو اللہ ایسے موقع پہ ایسے نوازتے ہیں، کیونکہ ہماری آنکھیں نہیں ہوتی تو ہم دیکھتے نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس آدمی تھے، یہ کہیں وقت گزارنے کے لیے شہر سے دور جاتے تھے، مدینہ منورہ سے دور، کبھی 2-3 مہینوں میں ایک دفعہ، وہاں بس کھاتے پیتے اور عبادت کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ اپنے خادم کے ساتھ یہ گئے، کھانا لگایا۔ اللہ والوں کا معمول یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کو تلاش کرتے ہیں کہ کوئی ان کے دسترخوان پہ بیٹھ جائے، لہٰذا ایک چرواہے کو دیکھا، اسے اپنے خادم سے کہا کہ اس کو بلا کر لے کے آؤ۔ وہ چرواہا وہاں پر آیا، اس کو بلوایا، کہنے لگے آ جاؤ کھانا کھا لو۔ اس نے کہا نہیں میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ کہنے لگے بھائی اتنی دھوپ گرمی ہو رہی ہے، گرمی کے دن تھے، تم کیوں کھانا نہیں کھاؤ گے؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ میں روزے سے ہوں، انا صائم۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دل میں خیال کیا کہ یہ تو روزے کے دن بھی نہیں ہے، اتنی گرمی میں یہ کام مزدوری کر رہا ہے، اور تو پھر اس کا امتحان لینے کے لیے ویسے ہی پوچھا، کہنے لگے کتنا ریوڑ ہے تمہارا؟ کہنے لگے بہت بڑا ریوڑ ہے یہ۔ کہنے لگے کہ اس میں سے ایک بکری ہمیں دے دو۔ تو اس نے کہا کہ یہ ریوڑ تو میرا ہے لیکن مالک تو میں نہیں ہوں، اس مطلب میں تو چرانے آیا ہوں بس۔ انہوں نے کہا مالک کو جا کے کہہ دینا ایک بکری ادھر ادھر ہو گئی، وہ کون سا روزانہ گنتا ہوگا، جب اسے یہ کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا، اس زمانے میں ہوتا تھا اس طرح۔ اس چرواہے نے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، مالک کو تو بتا دوں گا، اللہ کہاں گیا؟ اللہ کو کل کیا جواب دوں گا؟ بس یہ اپنا کھانا پینا بھول گئے، انہوں نے
جیسے تیسے کھایا. اس کے بعد خادم سے کہا چلو, اور اس چرواہے کے پیچھے ہوئے. وہ جس گھر میں داخل ہوا دستک دی, اس کے آقا کو بلایا اور اس سے کہا کہ یہ چرواہا تمہارا ہے کہ ہاں؟ یہ تمہارا غلام ہے کہ جی ہاں؟ کہ یہ بکریاں تمہاری ہیں کہ ہاں؟ کہنے بکریاں مجھے بیچتے ہو؟ اس آدمی نے یہ تصور کیا کہ یہ عبداللہ بن عمر رئیس آدمی ہے, جتنے بکریاں تو میں اور بنا لوں گا, جتنی قیمت میں مانگوں گا یہ دے دیں گے. لہٰذا انہوں نے کہا ہاں میں اس کو بیچتا ہوں. بیچ دی ان کے ہاتھوں. جتنی قیمت بتائی تھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے دینے کا وعدہ کیا, اور پھر کہا کہ یہ جو تمہارا غلام ہے اس کو بھی تم بیچتے ہو؟ اس نے دل میں خیال کیا کہ غلام تو اور مل جائیں گے. اس نے کہا جی میں بیچتا ہوں. مہنگی داموں بیچا. پوچھا کہ اتنا مہنگا کیوں؟ کہا کہ یہ نمازی اور پرہیزگار ہے, اللہ کا تقوی رکھنے والا ہے, اس کی آدھی قیمت وہ ہے کہ اس کے تقوی کی وجہ سے. عبداللہ بن عمر نے وہ پیسے بھی دیے. آگے چلے. آگے چل کے اس سے کہا کہ اب تمہارا آقا کون ہے؟ کہنے لگے آپ. کہنے لگے یہ بکریاں کس کی ہیں؟ کہنے لگے آپ کی. کہنے لگے جاؤ میں نے سب تمہیں آزاد کیا اور یہ ساری تمہیں تحفے میں دی. ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ نے زندگی بدل دی. اس غلام نے یہ کہا تھا کہ جب انہوں نے یہ کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ تم یہ روزہ ان دنوں کیوں رکھ رہے ہو؟ یہ تو ایام بھی ایسے ہیں کہ اس میں روزے کو کوئی نہ نفلی روزہ اس میں رکھا جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ اس غلام نے کہا کہ میں روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں فی الایام الخالیہ, میں ایام خالیہ کے روزوں کی وجہ سے رکھ رہا ہوں کہ کل اللہ, کیونکہ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایام خالیہ میں روزے رکھیں گے ان کی جزا جنت ہے, تو میں اس لیے یہ روزے رکھ رہا ہوں. تو میرے دوستو جب اللہ سے تعلق ہو, اللہ کو اپنا کوئی بنانے کا ارادہ کر لے اور اس کی صحیح اور جد و جہد کرے, تو پھر اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے. پھر اللہ تعالیٰ دنیا کو ٹھوکروں میں لے آتے ہیں. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں, انہیں کوئی رئیس آیا درس حدیث پڑھا رہے تھے, ان کو کچھ پیسے دینے کی کہا کہ میں آپ کی کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں, طلباء میں دے دیجیے گا آپ. تو انہوں نے کہا کہ بھائی میرے بس کا یہ کام نہیں ہے کہ میں طلباء میں تقسیم کروں, تو لہٰذا ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے, اور دینا ہے تو تم خود جو چاہے کرو. بلکہ میں نے ایک بزرگ سے یہاں تک سنا کہ انہوں نے اس کو سخت جواب یہ دیا کہ ہم تمہارے ابا کے نوکر نہیں ہیں جو یہ اس پیسوں کو تقسیم کریں. بہرحال یہ رئیس وہاں سے نکلے ہیں, معلوم کیا کہ ان کی جوتیاں کہاں ہیں, تو جوتیوں کے پاس وہ ڈھیر رکھ دیا. اب جب مولانا صاحب نکلے ہیں باہر تو دیکھا کہ جوتیاں کہاں ہیں, بھائی جوتیاں اس میں چھپی ہوئی تھی. تو پھر ہنس کے کہنے لگے کہ اللہ نے نانوتوی کی کے قدموں میں ٹھوکروں میں دنیا کو جمع کر دیا, جاؤ اس کو لو اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دو. تو جب کوئی اللہ کا ہوتا ہے میرے دوستوں, بظاہر یہ ہمیں کہانیاں معلوم ہوتی ہیں کہ ایسا کہاں ہوتا ہوگا, لیکن آج اللہ کے لیے کچھ کر کے دیکھیں, آج اللہ کے لیے ضبط کر کے دیکھیں. آج اللہ کے لیے اب آپ حضرت ادریس خولانی رحمت اللہ علیہ دمشق کی ایک جامع مسجد میں تشریف لے گئے. وہاں یہ مسافر تھے, باہر کہیں تلاش کر رہے تھے کوئی مسجد مل جائے, تو وہاں جا کے عبادت کرنے لگے. دیکھا کوئی بزرگ ہستی اور یہ دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ مجھے جلیس صالحہ عطا فرما دیجئے, کسی نیک بندے کی صحبت عطا فرما دیجئے یہاں جب تک میرا یہاں قیام ہے. یہ دعا بھی کر رہے تھے, ساتھ میں عبادات سے فارغ ہوئے. دیکھا کہ ایک طرف ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور چاروں طرف لوگ ان کے ہیں, ادب سے لوگ بات کر رہے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں ادب کے ساتھ مصافحہ کر کے. یہ دیکھ کے متاثر ہوئے. انہوں نے پھر کسی سے پوچھا کہ یہ کون ہے, تو انہوں نے کہا آپ نہیں جانتے یہ کون ہے؟ کہ نہیں میں نہیں جانتا. کہنے لگے یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. انہوں نے کہا ان سے ملنے کا کیا طریقہ ہے, ابھی تو لوگ ہیں. تو پھر انہوں نے اس خادم نے بتایا کہ آپ فجر کے وقت تشریف لے آئیں تو ان سے ملاقات ہو جائے گی, اس وقت کوئی نہیں ہوتا فجر سے پہلے. لہٰذا انہوں نے انتظار کیا فجر کا. وہ بزرگ وہاں تشریف فرما ہوئے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سامنے سے گئے, ان کے مصافحہ کیا اور ان سے کہا انا حب, میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کس کے لیے محبت کرتے ہو؟ کہا کہ میں اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. ان کا چہرہ دیکھ کے صحابی کا چہرہ کتنا روشن ہوگا کہ حضرت ادریس خولانی رحمت اللہ علیہ ان کے چہرے سے بھی ان کو محبت ہو گئی. کہنے لگے کہ میں محبت کرتا ہوں. کہ تم محبت مجھ سے کس کے لیے کرتے ہو؟ کہ اللہ کے لیے. تو فرمایا کہ پھر تمہیں میں بشارت دیتا ہوں جنت کی, اللہ کی محبت کی بشارت دیتا ہوں. اور پھر کہا کہ میں نے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجبت محبتی,
کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ میری محبت واجب ہوتی ہے ان لوگوں کے اوپر، للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتبادلین فیہ والمتصادقین فیہ، میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہوتی ہے جو میرے لیے کسی سے محبت کریں، میرے لیے کسی کے ساتھ بیٹھیں، میرے لیے کسی کے اوپر خرچ کریں اور میرے لیے کسی سے دوستی کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت بتائی کہ یہ واجب، حالانکہ ہم جو عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کام کر لو، اللہ تعالیٰ کے اوپر واجب ہے، تو اللہ پہ واجب فرض کچھ نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ خود ہی فرما دیں کہ یہ واجب ہے یا میں اس کا کیا انعام دوں گا، ورنہ اللہ پہ زور زبردستی نہیں ہے۔ اسی طرح میرے دوستو، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتنا عرصہ ہو گیا نمازیں پڑھ رہے ہیں، اتنا عرصہ ہو گیا دعائیں کر رہے ہیں، اتنا عرصہ ہو گیا یہ کر رہے ہیں، ہماری زبانیں تھک گئی لیکن کام پھر بھی نہیں ہو رہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام کی غرض سے، یہ اللہ کو راضی نہیں کرنے کی، اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے یہ کام نہیں کر رہا۔ یہ بھی اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ کتنا بڑا اللہ کا فضل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں یہ چیزیں میسر ہیں تو تم دنیا کے خوش قسمت، مفہوم ہے اس کا کہ خوش قسمت ہو، کون سی؟ کہ لساناً ذاکرا، کہ تمہاری زبان اللہ کا ذکر کرنے والی بن جائے اور تم شکر کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ اور تم آساب اور مصیبت پر صبر کرنے والے بن جاؤ۔ جب یہ تین کام تم کرو تو تم اس کا مطلب یہ کہ خوش قسمت ترین ہو۔ ہم میں سے ہر ایک کی زبان پر شکر نہیں ہے، ہم ہر ایک کی زبان پر ذکر نہیں ہے، اور ذکر ہے تو کسی لالچ کی وجہ سے ہے کہ اللہ ہمیں یہ دے دیں گے۔ ہم کوئی اللہ پابند نہیں ہے کہ اس نے اتنا کام کیا تو میں اس کو دوں، اللہ دے دیں گے، اللہ کا فضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ کسی کام کے اوپر وہ کچھ عطا فرما دے اور کسی کام پر نہ عطا فرمائے، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ ایک بچہ 8 سال کا اپنے باپ سے یہ کہے کہ مجھے موٹر سائیکل دلا دیں، باپ نے دعا اس کی یہ التجا قبول آج کر لی کہ میں اس کو موٹر سائیکل دلاؤں گا، لیکن آج نہیں دلائے گا، وہ دلائے گا اس کو 12-15 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، جب وہ اس عمر کو پہنچ جائے گا، اسے پتا ہے کہ 8 سال کا ہے، ابھی اگر اس کو موٹر سائیکل دے دی اپنا نقصان کر بیٹھے گا۔ تو اللہ تبارک کو ایک باپ اتنا سوچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں وہ نہیں سوچیں گے کچھ ہمارے بارے میں؟ ان کی حکمت نہیں ہے؟ ایک بزرگ کا فرمانا ہے کہ میرے ساتھ جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے میں اللہ کے 2 ناموں کا ذکر کثرت سے کرتا ہوں۔ جب بھی کوئی منفی چیز ہو، مثبت چیز ہو، میں کثرت سے اللہ کا ذکر کی رٹ لگاتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ یا علیمو، اے اللہ آپ جاننے والے ہیں، یہ کام آپ نے کیا ہے آپ ہی جانتے ہیں، اور یا حکیمو، اے اللہ آپ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے، اس میں آپ کی حکمت ہوگی جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اتنی چھوٹی سی ہماری عقل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لامتناہی خزانے ہیں، وہ کس وقت ہمیں کیا دے دیں ان کے اختیار میں ہے، لیکن نہیں دیتے، یہ ان کی حکمت ہے۔ اگر سب کو اللہ تعالیٰ سب کچھ دے دیں، ہم میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اچھا مکان ہو، اچھی گاڑی ہو، ہماری عزت ہو، اچھی پوشاک ہو، سب یہ چاہتے ہیں، کسی کو چاہت کے مطابق اللہ دے بھی دیتے ہیں، کسی کو نہیں دیتے، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ تو ہر تکلیف میں اور تکلیف کے اوپر صبر کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 90 یعنی 89 مرتبہ قرآن حکیم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، میں تم سے مخاطب ہوں، غیر ایمان سے مجھے کوئی مطلب اور سروکار نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم 2 کام کیا کرو، ایک جب مصیبت آئے، جب مشکل ہو تو استعانت حاصل کرو، مدد حاصل کرو، کس چیز سے؟ نمبر 1 صبر سے، اور دوسرا نماز کی کثرت سے۔ صبر کرو اور نماز پڑھو۔ اللہ ہر کام کے بعد بتاتے ہیں کہ میں تمہیں کیا دوں گا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم اللہ سے معافی مانگ لو اپنے گناہوں پہ، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ آگے اللہ انعام دے بتا رہے ہیں کہ میں کیا کروں، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ تعالیٰ آسمانوں سے بارشیں برسائیں گے۔ بارش کا ایک مطلب قطرے والی، پانی والی بارش ہے، لیکن اگر میرے دوستو یہ میری اپنی سوچ کی بات ہے، اگر یہ بارش قطروں والی اور پانی والی ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے یرسل الغمامہ، اللہ بادلوں کا ذکر فرماتے، سما کا ذکر نہ فرماتے۔ یہاں اللہ نے سما آسمان کا ذکر کیا ہے، آسمان بادلوں سے کہیں اوپر ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کی، برکتوں کی بارشیں فرمائیں گے تم پہ، صرف ایک کام کر لو، یہ استغفار کر لو۔ انعام بتا رہے ہیں
تم یہ کرو میں یہ دوں گا. تو آگے اللہ کیا فرما رہے ہیں, تم جب یہ کرو گے یعنی صبر سے اور نماز سے سہارا حاصل کرو گے, اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. تو یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کام کریں گے, دو کام کریں گے, وہ ہیں ایسے جو ہدایت پر ہیں اور ان کے اوپر میری رحمتیں نازل ہوں گی. تو میرے دوستو, رحمتیں ہمیں اللہ سے چاہیے, نعمتیں چاہیے, برکتیں چاہیے. صرف ہمیں ایک کام کرنا ہے کہ ہر چیز کا تعلق اللہ سے جوڑ دیں. سونے سے لے کے, صبح اٹھنے سے لے کے سونے تک کے جتنے بھی ہمارے کام ہیں وہ سب کے سب ہم اللہ سے جوڑ دیں, اللہ سے تعلق قائم کر لیں, اللہ سے ڈر, اللہ کا ڈر اپنے اندر لے آئیں. حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی قوم کے 3 لوگوں کا واقعہ بیان فرمایا. ایک کوڑی تھا, ایک کے سر پہ بال نہیں تھے اور ایک نابینا تھا. اللہ نے ان کی آزمائش کرنی چاہیے. ایک کو بھیجا کوڑی کو, میرا خیال ہے پنکھا کھول حضرات کو گرمی لگ رہی ہے. ایک کوڑی کو بھیجا, کوڑی کے پاس بھیجا فرشتے کو. اس سے کہا کہ تمہاری کوئی خواہش ہے؟ اس نے کہا کہ مجھ سے لوگ نفرت کرتے ہیں, میرے پاس کوئی نہیں آتا, میری جلدی بیماری ہے, میری یہ بیماری ٹھیک ہو جائے. انہوں نے کہا اور کچھ چاہیے کہ اور میں فقیر ہوں, مجھے مال و دولت چاہیے. ایک اونٹنی دی اور پھر ساتھ میں اس کے لیے دعا کی, یہ اچھا ہو گیا, اس کی جلد اچھی ہو گئی, جوان ہو گیا. اونٹنی سے اللہ نے برکت دی, اس کا اونٹنی کا بڑا ریوڑ بڑھ گیا. دوسرے کے پاس یہ گیا, یہ فرشتہ دوسرے سے پوچھا کہ میں فقیر ہوں, میں دعا دوں گا, تمہیں کچھ چاہیے؟ اس نے کہا ہاں جی, میرے سر پہ بال نہیں ہے, لوگ مجھے حقارت سے دیکھتے ہیں, تم دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میرے سر پہ بال لے آئیں. دعا کی اور کہا اور کچھ چاہیے کہ میں فقیر بھی ہوں, میں حاجت مند ہوں. اس کو ایک گائے دی کہ اللہ تمہیں اس میں برکت دے. اس کے گائے کا وہ بڑھ گیا. ایک کے پاس جو نابینا تھے ان کے پاس گیا, ان سے پوچھا. اس نابینا نے کہا کہ میں نابینا ہوں. ایک نابینا کو اور کیا چاہیے, اللہ تعالیٰ بینائی عطا کر دے. اللہ نے اس نے فقیر نے دعا کی, اللہ نے بینائی عطا کر دی. اور بکری دی, بکری کا ریوڑ بڑھ گیا, اللہ نے برکت دی. کچھ عرصے کے بعد اللہ نے پہلے شخص کے پاس فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ اس کی آزمائش کرو. اب یہ آئے کوڑی کے پاس جو اچھا تھا, جوان تھا. اس سے کہا کہ تمہارے پاس اتنا بڑا یہ اونٹوں کا وہ ہے, اس میں سے مجھے کچھ دے دو. اس نے کہا یہ میری محنت کے ہیں, کس خوشی میں تمہیں دے دوں؟ میں کہا میں اللہ کے نام پہ مانگنے آیا ہوں کہ جاؤ جاؤ, میری یہ آباء و اجداد کی محنت ہے, میرا خون پسینہ ہے, اور آج تم آ گئے. تو پھر کہا کہ تو وہی نہیں ہے جو کوڑی تھا, جو محتاج تھا؟ کہا کہ مجھے یاد نہیں ہے. کہ اللہ تجھے پہلی حالت میں لے آئے. وہ اسی وقت پہلی حالت میں آ گیا. دوسرے کے پاس گئے, بالوں جو گنجا تھا اس کے پاس گئے کہ تیری یہ حالت نہیں تھی کہ تیرے سر پہ بال نہیں تھے. اس نے بھی اسی طرح کی بات کی, ناشکری کے الفاظ کے, وہ بھی پچھلی حالت میں چلا گیا. تیسری کے پاس گئے جو نابینا تھے, جس کو بینا کر دیا تھا اللہ نے. اس کے پاس جا کے کہا کہ میں فقیر ہوں, مجھے کچھ چاہیے, اللہ کے لیے مجھے کچھ دو. اس نے کہا تو اللہ کے لیے مانگ رہا ہے, یہ اللہ ہی نے مجھے سارا کچھ دیا ہے, جتنا جو چاہیے اس میں سے لے جا, سب تیرا ہے, میرے تو کچھ بھی نہیں ہے. میری حقیقت تو یہ تھی کہ میں دیکھ نہیں سکتا تھا, اللہ نے مجھے بینائی دے دی, مجھے اتنا بڑا اللہ نے میرے ساتھ فضل کیا, جو تمہیں چاہیے اس میں سے لے جاؤ. اس نے کہا میں تمہاری آزمائش کر رہا تھا, اللہ تمہیں اس میں برکت دے مزید, میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ تھا. میرے دوستو, اللہ سے تعلق تھا, کامیابی ہوئی. اللہ سے جن کا تعلق نہیں تھا, ناکامی ہوئی. اور یہ کامیابی ناکامی صرف اس دنیا کی حد تک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جن کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں, جو تعلق اللہ سے قائم کر لیتے ہیں, میرے دوستو اس دنیا کو بھی اللہ رنگین بنا دیتے ہیں, ان کی ٹھوکروں میں دنیا کو لے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.